بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عطا اور زہری اور عمرو بن دینار اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، اور عمرو بن دینار نے کہا خوشبودار کا خرچ بھی سارے مال سے کیا جائے، اور ابراہیم نخفی نے کہا پہلے مال میں سے کفن کی تیاری کریں، پھر قرض ادا کریں، پھر وصیت پوری کریں، اور سفیان ثوری نے کہا قبر اور غسال کی اجرت بھی کفن میں داخل ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں بیان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسری صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیے گئے ہوں۔ پھر وہ رونے لگے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، وہ روزہ سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی۔ اگر اس سے ان کا سر ڈانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈانکے جاتے تو سر کھل جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے، اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈانکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس اصغر نامی ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ شملہ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا،
یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہنا دیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ اللہ اکبر۔